بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادارہ تعلیمات اسلامیہ راولپنڈی کی تعلیمات میں سے آپ حضرات کے سامنے ہم نمونہ کے طور پر ایک تعلیم پیش کرنے لگے ہیں تاکہ آپ کے علم میں معلومات میں یہ بات آ جائے کہ یہ ادارہ کس طرح کی تعلیمات کو عام کر رہا ہے اور نشر و اشاعت کر رہا ہے۔ ذرا آپ ملاحظہ فرمائیں۔ ابھی اپنا شجرہ دیکھا ہے؟ شجرہ کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ اگر نہیں دیکھا کل جا کے دیکھیے گا۔ میرے پاس ہے، میں نے بار بار دیکھا۔ جو سادات ہیں ان کی عظمت کیا ہے کہ وہ آل نبی ہیں، وہ آل محمد ہیں، یہی عظمت ہے نا۔ اب میں شجرے میں بار بار دیکھتا ہوں کہ مجھے رسول اللہ کا نام کہیں لکھا ہوا نظر آئے، جن کی آل میں سے ہم ہیں، نہیں نظر آتا۔ یہ اگر آپ نے دیکھا ہوتا تو میری بات بہتر سمجھتے، لیکن رسول اللہ کا نام کہیں نظر نہیں آتا۔ اب میں پھر سوچتا ہوں کہ ترتیب میں چلوں، کہاں رسول اللہ کا نام ہونا چاہیے جو ظاہراً دیکھنے میں نظر نہیں آ رہا لیکن ترتیب میں یہاں بنتا ہے۔ تو پھر چلتے 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 میں کہیں پہنچ جاؤں گا۔ میرا تعلق جو ہے وہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی ذات گرامی سے ہے، پھر وہ سلسلہ آگے چلتا ہے، حضرت زین العابدین تک پہنچتا ہے، تو امام حسین تک پہنچتا ہے، پھر حضرت علی المرتضیٰ پہ جاتا ہے۔ تو علی کے بعد شجرے میں مجھے جو نام لکھا نظر آتا ہے وہ میرے محمد کا نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے نا، بات سمجھ رہے ہیں میری؟ تو وہاں کس کا نام پھر ہوگا؟ ابو طالب کا۔ یار اب میں کیا کروں؟ مجھے سر جھکانا پڑے گا، سر جھکانا پڑے گا، اور ان سے پھر سوال بھی بہرحال کرنا پڑے گا۔ جو ابو طالب کے ایمان کے بارے میں پوچھتے ہیں انہیں اتنا نہیں پتا کہ میرے رب نے ابو طالب کی ذات میں محمد کو ضم کر دیا ہے۔ اب قیامت تک شجرے میں نام پڑھنے میں ابو طالب کا ہوگا، سمجھنے میں محمد الرسول اللہ کا ہوگا۔ جس کی نسل کو میرے رب نے قیامت تک نسل مصطفیٰ بنا دیا ہے۔ اب اللہ نے بنا دیا ہے، اللہ نے بنا دیا ہے، وہ جو چاہتا ہے کر دیتا، وہ کسی سے پوچھتا نہیں ہے۔ تو اس نے ابو طالب کی نسل کو قیامت تک مصطفیٰ کی نسل بنا دیا ہے۔ تو جس کی نسل مصطفیٰ کی نسل ہو جائے، نادانو تجھے اس کا ایمان ہی نظر نہیں آتا۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب یہ صاحب بیان کرنے والے یہ کہتے ہیں میں امام علی نقی کی اولاد ہوں، یعنی میں سید ہوں، اور سید سادات کا بڑا مقام ہے، اور جو مجمع ہے اس کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم ہی محب اہل بیت ہیں، ہم ہی اہل بیت کے مقام کو جاننے والے ہیں، ہم ہی سادات کے مقام کو جاننے والے ہیں۔ لیکن اس مجمع کے اندر سر عام یہ آدمی سادات کی خصوصیت کا انکار کرتا رہا، رسول اللہ علیہ السلام کی توہین کرتا رہا، اور غلو کی انتہا تک پہنچ گیا۔ سننے والے واہ 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 کہہ کے داد دیتے رہے۔ انتہائی افسوس کا مقام ہے۔ اصل میں بات یہ ہے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ جو بندہ جمہور اسلام کا رستہ چھوڑتا ہے پھر اس طرح کی ٹکریں ٹھوکریں اس کے مقدر میں ہوتی ہیں۔ اب ان صاحب کو اتنی خبر نہیں کہ سادات کی خصوصیت کیا ہے، ان کی شان کیا ہے۔ اس آدمی نے شجرہ سادات کو عام شجروں کی طرح سمجھا کہ وہ باپوں کی طرح مڑتا ہے، لیکن یہ نہیں سمجھا کہ سیدوں کا شجرہ جب حسنین کریمین تک پہنچتا ہے تو وہاں سے سیدہ طیبہ طاہرہ کی طرح مڑتا ہے، سیدہ فاطمہ کی طرح مڑتا ہے، آگے جا کر رسول اللہ تک پہنچتا ہے۔ یہ خصوصیت ہے سادات کی۔ لیکن یہ صاحب ساری امت کو ناداں کہہ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہیں اتنی خبر بھی نہیں ہے، اور کہتے ہیں قیامت تک نام ابو طالب کا آئے گا، سمجھا مصطفیٰ کا جائے گا، اور کہتے ہیں کہ جس کی نسل کو رب نے نسل مصطفیٰ بنا دیا تو تمہیں نادانو اس کا ایمان نظر نہیں آتا۔ تو حضرت صاحب اس پہ دلیل پیش کریں کہ ابو طالب کی نسل کو رب نے نسل مصطفیٰ بنایا۔ آپ کو اتنا پتہ نہیں کہ نسل ابو طالب کو نسل مصطفیٰ نہیں بنایا، نسل فاطمہ کو نسل مصطفیٰ بنایا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ہر نبی کی ذریت اس کی صلب میں ہے، لیکن فرمایا وَجَعَلَ ذُرِّيَّتِي فِي صُلْبِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، میری نسل علی کے صلب کے اندر ہے۔ تو وہ کیوں فرمایا؟ فاطمہ زہرا کی وجہ سے فرمایا، چونکہ فرمایا یہ میری بیٹی کے جو بیٹے ہیں یہ میرے بیٹے ہیں، میری نسل اس سے چلے گی۔ میں ابھی روایت انشاءاللہ پیش کرتا ہوں۔ تو یہ سادات کی خصوصیت ہے۔
اس صاحب نے شجرہ سداد کو عام شجروں کی طرح سمجھا اور یہ توہین کی رسول اللہ کی کہ شجرہ سداد میں مصطفیٰ کا نام ہی نظر نہیں آتا، استغفر اللہ۔ اور اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے، آپ کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ مت ماری جا چکی ہے، اگر نسل ابو طالب کو نسل مصطفیٰ بنایا ہے تو پھر حضرت جعفر کی اولاد کو بھی نسل مصطفیٰ کہو، انہیں بھی سید کہو، نسل عقیل کو بھی نسل مصطفیٰ کہو، انہیں بھی سید کہو، مولا علی شیر خدا کی جو باقی ازواج سے اولاد ہے انہیں بھی سادات کہو، انہیں بھی نسل مصطفیٰ کہو، لیکن تم بھی نہیں مانو گے۔ تو اب بتاؤ کہ سادات کی خصوصیت کس وجہ سے ہے؟ سیدہ طیبہ طاہرہ کی وجہ سے یا ابو طالب کی وجہ سے؟ اور پھر انتہا درجے کی اس بندے نے غلو بھی کے انتہا درجے کا اور رسول اللہ کی توہین کی۔ بندہ کہتا ہے پوری امت کو ناداں کہتا ہے، اس کے سوال تو بہرحال کرنا پڑے گا۔ بھائی فن خطابت کے ساتھ الفاظوں کے ساتھ مسئلے حل نہیں ہوتے، دلائل دینے پڑتے ہیں، قرآن و سنت سے وہ لائیں جی۔ یہ سارے واہ واہ کرنے والے نہیں ہوتے، ہاں جی، سارے واہ واہ کرنے والے نہیں ہوتے، کچھ پکڑ کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ تو سوال بہرحال کرنا پڑے گا کہ تم ایمان کی بات کرتے ہو، تمہیں اتنا پتہ نہیں ہے تو آپ کو پتہ ہے، آپ دلیل پیش کریں قرآن و سنت سے، آپ قرآن و سنت سے دلیل پیش کریں۔ کس پہ؟ آپ دیکھیے غلوف دیکھیے اس آدمی کا، آخے جناب تمہیں اتنا پتہ نہیں کہ ابو طالب کی ذات میں محمد کو ضم کر دیا، استغفر اللہ، نقل کفر کفر نباشد، چلے تھے ایمان ثابت کرنے، رسالت تک پہنچا دیا۔ اب مصطفیٰ کی ذات معاذ اللہ اس کو ذات ابو طالب بنا دیا اور ابو طالب کی ذات کو ذات مصطفیٰ بنا دیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دو ذاتیں ایک ذات ہو جائے، یہ تو بالکل بداہتاً باطل ہے اور سری البطلان ہے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اتنی توہین، رسول اللہ کی خیریت کا انکار کر دیا، خیر و خلق اللہ ہونے کا انکار کر دیا۔ یہ محبت اہل بیت ہے، یہ دین فہمی آپ کی، یہ خدمت دین ہے، آپ ساری امت کو ناداں کہہ رہے ہیں، بے خبر کہہ رہے ہیں، یہ آپ کی باخبری ہے، امت بے خبر ہے، آپ باخبر ہیں، اس پہ دلیل پیش کریں۔ آپ نے شدید توہین کی ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی، آپ نے کہا ہے کہ ابو طالب کی ذات میں مصطفیٰ کو ضم کر دیا، یہ اس کا آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ اور پھر جناب اندازہ لگائیں لوگوں کا کہ جب نام لینے لگے تھے امام علی نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو منہ پہ رضی اللہ عنہ آنے لگا، لیکن اس صاحب نے وہ رضی اللہ ایک طرف کر دیا اور علیہ السلام کہہ دیا، یعنی سمجھا کہ میں جس سوسائٹی میں بیٹھا ہوں یہ تو علیہ السلام کو پسند کرتے ہیں، لیکن اتنی سمجھ نہیں کہ خدا کے بندو یہ رضی اللہ عنہ ایسا اعزاز ہے جو رب نے نازل کیا آسمانوں سے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 100 پڑھو، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ قیامت تک جو سابقین اولین مہاجرین انصار کی پیروی کریں گے، رب نے فرمایا ان کے لیے اعزاز ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ آپ رب کے عطا کردہ اعزاز کو ناپسند کر رہے ہیں اور علیہ السلام کہنا آپ بڑی خدمت سمجھتے ہیں، بڑی محبت اہل بیت سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو ایسی محبت اہل بیت سے بچائے۔ اس وجہ سے ہمارے نزدیک جس طرح باقی صالحین امت کے لیے رضی اللہ عنہ کہنا اعزاز ہے، اسی طرح ائمہ اہل بیت کے لیے بھی رضی اللہ عنہ کہنا یہ اعزاز ہے کہ رب کا عطا کردہ یہ انعام ہے اور لقب ہے۔ اب دیکھیے میں آپ کے سامنے وہ پیش کرتا ہوں کہ سادات کی خصوصیت کس بنا پر ہے۔ متعدد کتب کے اندر یہ روایت آئی ہے، میرے سامنے یہ فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، اس میں یہ 1069 نمبر روایت ہے، اور امام جعفر صادق اس کے راوی ہیں، امام باقر سے اپنے والد سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان عمر بن الخطاب خطب الی علی ام کلثوم، کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا مرتضیٰ شیر خدا سے ام کلثوم کا رشتہ مانگا، تو علی المرتضیٰ شیر خدا نے یہ عذر پیش کیا کہ میں اپنے بھائی جعفر کے بیٹے کے ساتھ اس کا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے ساتھ اس کا نکاح کر دیں۔ جب انہوں نے اصرار کیا تو فَأَنْكَحَهُ عَلِيٌّ، تو حضرت علی نے حضرت عمر سے ان کا نکاح کر دیا۔ اب حضرت عمر مہاجرین صحابہ کی محفل میں آتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ مجھے مبارک دو۔ وہ کہتے ہیں کس بات کی مبارک؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں بے ام کلثوم بنت علی وابنت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہم، کہ مجھے اس بات پہ مبارک دو کہ میرا نکاح ام کلثوم سے ہوا ہے جو فاطمہ کی بھی بیٹی ہیں، علی کی بھی بیٹی ہیں۔
آگے حضرت عمر نے سبب بتایا، فرمایا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول کل نصب و سبب ینقطع یوم القیامہ الا ما کان من سبب و نصب، کہ اس وجہ سے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا قیامت کے دن ہر رشتہ کٹ جائے گا، ہر نسب منقطع ہو جائے گا سوائے میرے نسب کے۔ فاحببت، تو میں نے یہ پسند کیا، یعنی میں نے کیوں نکاح کیا، کیوں رشتہ مانگا، فاحببت ان یکون بینی و بین رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سبب و نسب، تاکہ قیامت کے دن بھی میرا رسول اللہ کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ قطع نہ ہو۔ تو یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی عظیم شان ہے کہ ام کلثوم بنت فاطمہ اور بنت علی کی وجہ سے حضرت عمر کا جو نسب کا سلسلہ ہے وہ قیامت کے دن بھی رسول اللہ سے جڑا ہوا ہوگا۔ اب اگلی روایت ہے 1070، اس میں بھی ہے ان عمر بن الخطاب خاطب الی علی بن ابی طالب ام کلثوم، حضرت عمر نے حضرت علی سے ام کلثوم کا رشتہ مانگا، انہوں نے کہا وہ کم عمر ہے، کم سن ہے۔ حضرت عمر نے کہا میرا اور کوئی مقصد نہیں، ولکنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یقول کل سبب و نسب منقطع یوم القیامت ما خلا سبب و نسب، کہ میں نے یہ سنا ہے قیامت کے دن ہر نسب کٹ جائے گا سوائے میرے۔ آگے سنیے حضرت صاحب، آپ کو پتہ چلے کہ سادات کے شجرے میں مصطفیٰ کا نام ہے یا نہیں ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا کل ولد ابن فإن آصابتهم لأبيهم، کہ ہر بچے کا نسب اپنے باپ کے حوالے سے چلتا ہے۔ فرمایا ما خلا والد فاطمہ تا، سوائے فاطمہ کی اولاد کے، فاطمیوں کے، یہ ہے فاطمی جین کی شان، علوی جین پر یہ ان کی تقدیم ہے، یہ ان کی انفرادیت خصوصیت ہے جس کی آپ کو خبر نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں مصطفیٰ کا نام ہی نظر نہیں آتا اور ذریت ابو طالب کو ذریت مصطفیٰ بنا دیا، یہ سنیے یہ اس طرح نہیں ہے، ذریت فاطمہ کو ذریت مصطفیٰ اور نسل مصطفیٰ رب نے بنایا ہے۔ ما خلا والد فاطمہ تھا فإنی آنا ابوہم و آصاباتہم، میں ہی ان کا باپ ہوں، میں ہی ان کا اسبا ہوں، یہ خصوصیت ہے سادات کی جو آپ کو نظر نہیں آئی۔ تو لہٰذا ہم مطالبہ کرتے ہیں ان صاحب سے کہ یہ توبہ کریں، انہوں نے سادات کے مقام کا انکار کیا، خصوصیت کا انکار کیا، مصطفیٰ کریم کی توہین کی اور غلو کی انتہا کی، اور معاذ اللہ کہا کہ ابو طالب کی ذات میں مصطفیٰ ضم ہو گئے، استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ حضرت معافی مانگے، توبہ کریں، سادات کی انہوں نے توہین کی ہے، مصطفیٰ کی توہین کی ہے، اور ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں دامن احمد رضا عطا فرمایا ہے، امام اہل سنت کا دامن عطا فرمایا۔ اللہ تعالی ہماری نسلوں کو بھی اعلیٰ حضرت کا غلام رکھے، اور اسی طریقے پہ رب العالمین ہمیں ہماری نسلوں کو قائم رکھے اور موت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔